الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله، ونشهد أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أن سيدنا وأيدنا وقيدنا وجيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومخدومنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبناته وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد من
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا دعوة جدي إبراهيم وبشارة أمي ورؤيا عيسى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي رواية عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يرجو شفاعتي إلا من أشرك بالله أو سب أصحابي. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے، بلند سب شانوں سے ہے شان محمد، قرآن خود ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے، جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں انہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں پیغمبر کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ مواحد جو ہیں مجاہد وہ ہیں، مؤمن جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے۔ نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ درود شریف مسنون نماز والا ساری جماعت پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے آپ کے مخدوم رہنما پیشوا استاد العلماء والاولیاء مجاہد توحید رسالت حضرت مولانا علی محمد حقانی صاحب بانی مدرسہ اشاعت القرآن والحدیث لاڑکانہ، اور ان کے فرزند ارجمند میرے آپ کے مخدوم رہنما خطیب اہل سنت، مخدوم اہل سنت، مجاہد اہل سنت، وکیل دیوبند، مجاہد جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب ادام اللہ ظلہم العالی، اور میرے نہایت ہی محترم مکرم معظم مخدوم علماء کرام، بالخصوص جامعہ حاضہ کے معلمین، مدرسین، مبلغین، اور لاڑکانہ شہر کے مضافات کے ہمارے اہل سنت، اس مرکز قرآن حدیث میں جمعہ کے مقدس مطہر اجتماع میں شریک میرے مخلص مواحد مجاہد مکرمین، سامعین، حاضرین، ناظرین، مواحدین، مجاہدین، بزرگوں، دوستوں، پیارے نوجوانوں، قرآن حدیث کے طلبگار، خوش نصیب طالب علموں، دکانداروں، صنعت کاروں، زمینداروں، خواتین محترمات، مستورات، معظمات، مکرمات، محسنات، اور میرے سب اہل سنت حضرات، میں بھی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بے حد فضل و کرم کے، احسان کے، انعام کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شان والا مہینہ، بڑی عظمت، رفعت، حیثیت، منزلت، وقت، نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی نسبت والا مہینہ ربیع الاول، پیدا ہونے والا محمد عربی بھی سردار، اور یہ مہینہ بھی بڑا سردار،
اس مہینے کا پہلا جمعہ اللہ نے مجھے آپ کو جامع مسجد میں، مسجدیں تو لاڑکانہ میں، شکارپور میں، سکھر میں، پورے پاکستان میں ہیں، وہ مسجد زیادہ مرکز شان والی ہے جہاں دن رات بچے قرآن حدیث کا علم پڑھتے ہیں۔ ان طلباء کا استقبال نوری ملائکہ کرتے ہیں۔ یہاں جو آپ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں تو سمجھو ہفتے کے بعد آپ بھی، آج میں بھی علم کے طلباء میں شامل ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اپنے مقبول بندوں کی برکت سے ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ ہمیشہ 5 نمازیں، 5 گانا نماز، جمعہ، عیدین، اور اللہ ایسے مدرسے مسجد کی خدمت زیارت نصیب فرماوے۔ وہ مسلمان بھائی بہنیں، ہم کافروں کی بات نہیں کرتے، مسلمان بھائی بہنیں جو جمعہ کی بہار سے، جمعہ کی فضیلت سے، جمعہ کے برکات سے، ثمرات سے، انوارات سے، اثرات سے، جمعہ کا بیان اور خطبہ اور تلاوت اور نماز سے جو لوگ محروم بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی طرح ان کو بھی جامع مسجد کی حاضری، علماء اولیاء کی زیارت، اللہ اپنے قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے مولانا علی محمد صاحب حقانی مدد ذلہ نے مشکل حالات میں مارے کھا کر لاڑکانے میں دین کا کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب پڑھتے تھے چانڈکا میڈیکل میں، اقبال محمود صاحب، مولانا طارق صاحب چھوٹے بچے تھے، مدرسہ کچا تھا، میں جلسے میں حاضر ہوتا تھا۔ الحمدللہ آج مدرسہ یونیورسٹی بن گیا ہے۔ یہاں مسجد کا افتتاحی جب جلسہ تھا، مجھے یاد ہے یہاں پیر طریقت، ولی کامل، مستجاب الدعوات، قطب وقت حضرت مولانا پیر عبدالکریم صاحب بیر شریف، کہو رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، بڑے بڑے اکابر علماء، حضرت حالے جی شریف والے، مولانا عبداللہ صاحب چانڈیو، کہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس وقت میں جلسے میں شریک تھا۔ مدرسے کی یہ صورت نہیں تھی، مسجد زیر تکمیل اور زیر تعمیر تھی۔ آج الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، مدرسہ بھی پکا، مسجد بھی پکی، آپ نمازی بھی پکے، جماعت بھی پکی۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر جہاں بھی بیان کر رہے ہیں، لاڑکانے کو ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرح میری آپ کی اولادوں کو بھی صالح بنائے، قرآن حدیث کا زیور نصیب فرماوے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ میرا فرض ہے میں خود آ کر آپ کی زیارت کروں، جماعت کو دیکھوں، مدرسے کی زیارت۔ مجھے انہوں نے حکم فرمایا، بڑے زمیندار جب باغ لگاتے ہیں، زمین کو آباد کرتے ہیں، وہ وڈیروں کو، زمینداروں کو بلاتے ہیں کہ میرا باغ دیکھو جی، میں نے محنت کی ہے، ہل چلائے، ٹریکٹر چلائی، میری زمین دیکھو۔ زمیندار آپس میں بیٹھ کر زمینداری کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دکاندار دکانداری کو دیکھ کر، صنعت کار صنعتکاری، فیکٹریاں ملیں۔ اللہ نے ہمیں یہ دین کی فیکٹری، قرآن کی فیکٹری نصیب فرمائی ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب محنت کر کے پھر ہمیں بلاتے ہیں کہ آؤ جی ہمارا باغ دیکھو، اتنی بڑی جماعت۔ اور یہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو منظر نصیب فرمایا، ورنہ پاکستان میں اس حکومت سے پہلے جو حکومت تھی، امریکہ کے آرڈر پر انہوں نے کوشش کی جمعہ کی چھٹی ختم کر کے مسجدوں کو ویران کرو، مسجدوں میں مجمع نہیں ہوگا۔ جب لوگ مسجدوں سے محروم رہیں گے، پنجاب میں جا کے دیکھیں، وہاں ایسے لاہور میں، فیصل آباد میں مسجدیں ہیں، 3 آدمی آگے بیٹھے ہوتے ہیں، خطیب بیچارہ بیان کرتا ہے، 12:30 پونا 1 جلدی جان چھوٹے۔ مسجدوں میں جب رونق نہیں رہے گی تو پاکستان میں برکت نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی۔ آپ کو مبارک ہو، پاکستان میں اکثر مسجدیں ایسی ہیں کہ عالم خطیب کو مجمع کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑی نحوست ہے، بڑا گناہ ہے، بے ادبی ہے۔ لیکن آپ کو مبارک ہو، آپ خطیب کا انتظار کرتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، پھر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، آپ کو بیان قرآن
ایمانی جذبات سے گرم کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اللہ اس بہار کو اور زیادہ فرماوے، آپ کی محبت بڑھتی جائے گی تو دیکھو مسجد بھی اوپر بن رہی ہے، اوپر بن رہی ہے انشاءاللہ۔ جتنی منزلیں بنیں گی ایمان والے اللہ کے گھر کو محبت سے بھر دیں گے۔ اللہ آپ کی طرح سب کو مسجد مدرسے کی زندگی نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی مشہور آیات بینات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ یہ مدرسہ ہے بہت بڑا ہمارا سندھ کا، علماء طلباء تشریف فرما ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو برکت رحمت والا بڑی نسبت والا مہینہ ربیع الاول کا اللہ نے جمعہ نصیب فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب جو کانفرنس کراتے ہیں سندھ میں، جہاں میں گیا ہوں تقریباً میں نے 17 شہر گنے ہوئے ہیں، خیرپور، حیدرآباد، شکارپور، لاڑکانہ اور دوسرے شہر ہیں، جہاں 12-13 ربیع الاول کو علماء دیوبند کی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور علماء دیوبند لاڑکانے میں اشتہار چھپ چکے ہیں، ساری رات شان رسالت بیان کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، مقصد بعثت نبوت، مقصد ولادت، نبی علیہ السلام کی ولادت قرآن حدیث کے مطابق پورے پاکستان میں 12-13 کو جلسے کر کے علماء دنیا کو سمجھاتے ہیں۔ پاکستان میں دوسرے جلسے بھی ہو رہے ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں ہمارے اشتہاروں سے بھی بڑے ان کے اشتہار ہیں، لیکن میں لاڑکانہ کی جمعیت علماء اسلام کی نمائندہ جماعت میں بیٹھ کر کہوں گا افسوس ان مولویوں پر، کراچی سے خیبر تک، کاغان سے ناران، مہران سے بولان تک سبز جھنڈیاں لگا دیں، حکومت ان کو میلاد کے جلوس کے پیسے دے رہی ہے، لیکن میں آپ کو جمعہ کے خطبے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ بیچارے اتنا خرچہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن وہ نبی کی ولادت کو مانتے نہیں ہیں۔ سمجھو میری بات کو، نبی کی پیدائش کو مانتے؟ ایک جملے میں ان کا جلسہ بھی ختم، کانفرنس بھی ختم، پیسہ بھی ضائع۔ روزانہ صبح کی اذان میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ بھائی نور الگ مخلوق ہے اور بشر پیدا ہونا انسان کا کام ہے، انسانی نسل، انسانی جنس، یہ علماء بیٹھے ہیں۔ اگر علماء دیوبند کی یہ کانفرنسیں ربیع الاول میں نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا میں نبی کی بشریت کا انکار ہوتا۔ نبی کی بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اب قرآن کے انکار پر آپ فیصلہ کریں، میں فتویٰ نہیں لگاتا کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں بھی حقانی ہوں، تھوڑا تھوڑا کرایہ روٹی حلال کروں گا۔ میں بھی پورا قرآن بیان کرتا ہے اگر نبی انسان نہ ہوتا تو آج میں اور آپ انسان، یہ انسانیت کا باغ دیکھو مسجد میں انسانوں کے چہرے، یہ صدقہ ہے سید البشر، افضل البشر، ارفع البشر، اجود البشر، احسن البشر، اکمل البشر، خاتم البشر، امام البشر جناب حضرت محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ۔ دو لفظ ہیں، دو موضوع ہیں، ساری رات 13 ربیع الاول لاڑکانہ کے چوک میں آپ کو جگا کر آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ چاروں صوبوں میں، پوری دنیا میں سنی حنفی دیوبندیوں کی کانفرنس جو ہوتی ہے وہ سیرت النبی، کیا ہوتی ہے؟ میلاد، ولادت، پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ پیدا ہونے کو بیان کرنا، پیدائش کا معاملہ یہ چھپانے کی چیز ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوا، کیا ہوا، یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بیان کرنے کی چیز جو ہے وہ سیرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور یاد رکھو کائنات میں کسی کو اتنی خوشی نہیں ہے جتنی آمنہ کے لال سردار محمد کی ولادت کی ہمیں خوشی ہے صلی اللہ۔ خوشی ہے کہ نہیں؟ اگر نبی پاک پیدا نہ ہوتے تو ہمیں قرآن نصیب ہوتا؟ آج آپ جھولیاں بھر رہے ہیں قرآن سے،
رات میں مظفر گڑھ میں جلسہ کر رہا تھا، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے. میں نے کہا تم کیا جلسے کرتے ہو؟ سندھ میں جا کے دیکھو جمعیت والے 20-20 ہزار کا مجمع، ساری رات جلسے. میں حیران ہوں. پہلے تو سندھ میں جب فصل کی کٹائی ہوتی تھی مجھے ٹیلی فون آتا تھا جلسے کینسل، لباران کی موسم. دلائیو جلدی، لباران ہے نا؟ میرے خیال میں آپ کے نہیں ہے، کنک کی موسم ہے نا. ماشاءاللہ آپ کے علماء کی محنت، ڈاکٹر صاحب کی دن رات کی کاوش. پہلے جب لبارہ فصل کی موسم ہوتی تھی جلسے بند ہو جاتے تھے. اب جناب گندم کا فصل بھی چل رہا ہے، قرآن کا فصل بھی چل رہا ہے. آپ کو مبارک ہو. اگر آپ کی محنت نہ ہوتی تو پاکستان تباہ ہو جاتا. کیوں؟ اللہ کو اپنا نبی پیارا ہے، اللہ کو اپنا قرآن پیارا ہے. اللہ کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے. تمہاری حکومت، آج ربیع الاول ہے، مئی کا مہینہ ہے، سن 2003، 56 سال کی عمر ہو رہی ہے پاکستان کی. تمہاری حکومتیں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، انگریزی پڑھے لکھے لوگ اور جناب عالی تمہاری انگریزی تہذیب تعلیم نے قوم کو کیا دیا؟ اس وقت عین جمعہ کے ٹائم، رات شب جمعہ تھی، پاکستان کی ٹریفک چل رہی ہے ڈانس کے ساتھ، گانے کے ساتھ، زنا کے ساتھ. اب کتنی پیاری گھڑی ہے جمعہ کی، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، جمعہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے. اس وقت بھی جمعہ کے مقابلے میں ٹی وی چل رہی ہے، وی سی آر چل رہا ہے، ہوٹلوں پر گانے چل رہے ہیں. شب جمعہ، لیلۃ القدر، رمضان، حکومت کی طرف سے کھلی چھٹی ہے، آدھی رات ہے، کچھ بھی ہے، فلم چلاؤ، کرکٹ دیکھو، ننگا ڈانس دیکھو عورتوں کا، ہندو سکھ کا گانا بجانا. یہ انگریزی تعلیم تہذیب والے لوگ ہیں، لیکن یہ قرآن والے لوگ ہیں جنہوں نے جانیں قربان کر کے، سردی گرمی کی پرواہ نہ کر کے، حکومت کی سرکاری بدماشی کا مقابلہ کر کے پورے ملک کی گلیوں کو، سڑکوں کو اللہ کے قرآن سے آباد رکھا. آج تو ہم خوش ہیں، قرآن کا انقلاب آ رہا ہے. ہم چاروں صوبوں میں جاتے ہیں، اب تو بنگلوں میں قرآن، امیروں کے گھروں میں قرآن، بڑے بڑے محل والے، کوٹھیوں والے منت کر رہے ہیں مولوی صاحب میرے بیٹے کو بھی داخل کرو، میری بیٹی کو بھی قرآن کا حافظہ بناؤ. بھئی کیا ہوا؟ کہتا ہے مولوی صاحب MA BA ڈگری کرائی، بیٹے کا دین نہ رہا، بیٹی کی غیرت نہ رہی. جب ہم نے دیکھا جو بیٹی قرآن والی ہوتی ہے اس کو پردہ بھی، برقع بھی، حیا بھی، حجاب بھی، نقاب بھی، حساب بھی، نصاب بھی، اس کو غیرت بھی مل جاتی ہے، قرآن کا زیور بھی نصیب ہو جاتا ہے. اب تو قرآن کا انقلاب ہے، اب تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا سیلاب ہے. بڑا امتحان ہوا، اب بھی دیوبندی قربانی دے رہے ہیں. یہ قرآن حدیث کا مرکز ہے، حدیث میں سنو. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، ممبر محراب میں علماء مدرس بیٹھے اپنے مدرسے کے. پوچھو حدیث میں ہے جب صبح صبح ہوتی ہے مصیبت اور بلا جو ہے وہ اللہ سے پوچھتی ہے، یقول البلا این اذهب و این اتوجہ الی اللہ. صحابہ کی قربانیاں ہم نے دیکھی، انہی مدرسوں میں ناراض نہ ہونا، کالج یونیورسٹی پینٹ پتلون والے نہیں، انہی مدرسوں والے، یہ داڑھی پگڑی والے. اللہ کی قسم جیسے ہم صحابہ کی مصیبتیں بیان کرتے تھے، ان دیوبند کے مدرسوں والے صحابہ والوں کی قربانیاں دے کر ہمیں صحابہ کا نقشہ دکھا دیا ہے. تفصیل کا یہاں ٹائم نہیں، چونکہ ربیع الاول ہے، اسی کو بیان کرنا ہے.
ہر سال ہم آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں، ربیع الاول مہینے کا نام ہے، یہ عربی نام ہے، بولو کیا نام ہے؟ یہ مدرسہ بھی عربی، ہمارا نبی بھی، قرآن بھی، بہشت کی زبان بھی، اس لیے ہماری کوشش ہے کہ عربی مدرسے میں آ کے عربی سیکھو تاکہ جنتی زبان تمہیں دنیا میں آئے، اور انشاءاللہ قبر میں جاتے ہوئے سوال جواب بھی عربی، حساب کتاب بھی عربی، جنت کی زبان بھی۔ اور یہ ڈاکٹر خالد صاحب کی جماعت ہے نا، ہماری جماعت ہے نا جمعیت علماء اسلام، یہ بڑے خطرناک مولوی ہیں۔ آج کل جمالی صاحب سے پوچھو، مشرف صاحب سے پوچھو، وہ بڑے پریشان ہیں۔ پچھلے سالوں میں مولانا فضل الرحمان جیل میں، ڈاکٹر خالد، میرے گھر پولیس، بند کر دو، مولویوں کو ختم کر دو، ہمیں پھنسا رہے تھے، اب جمعیت نے صدر اور وزیر اعظم کو پھنسا لیا ہے۔ اسمبلی جام ہے، مولانا کہہ رہے ہیں وردی اتارو، وردی اتارو، وردی پہن کر تم صدر بن گئے، کبھی ان کی باری کبھی ہماری باری، سمجھے نا؟ بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، مولوی اور پٹھان، سمجھو تھا نا، مولوی اور پٹھان کو تم جانتے ہو۔ یہ مولانا گئے، یہ ڈاکٹر صاحب کا آپ کو بتائیں گے، ایک اجلاس ہوتا ہے نیو یارک میں، وہ امریکہ، نیو یارک، جنرل اسمبلی، پاکستان رکن ہے اس اسمبلی کا، بے نظیر گورنمنٹ تھی، مولانا فضل الرحمان کا نمبر آ گیا، ان کو بھیجا گیا امریکہ، وہاں سارے انگریزی شراب پی کر زنا کی پیداوار، یہود نصارہ پینٹ پتلون، سارے فرانس، جرمن، برطانیہ، امریکہ، جن کی ڈگریاں تم حاصل کر رہے ہو پیسہ بھر کے، سارے نیو یارک میں جنرل اسمبلی میں سارے بادشاہ دنیا کے آگے پہنچ گیا مولانا فضل الرحمان، پاکستان، داڑھی پگڑی ہمارے والا جبہ، پہلے تو اس کو دیکھ کر انگریزوں کو پسینہ آ گیا، انہوں نے کہا مار دیا، ادھر ہوئے مولوی آ گیا، اس نے کہا میں نے خطاب کرنا ہے، میں پاکستان کا وزیر ہوں، امور خارجہ کا چیئرمین ہوں، کہا یہ امریکہ ہے، جنرل اسمبلی ہے، انگریزی میں خطاب کرنا پڑے گا، مولانا نے کہا انگریزی منگریزی نہیں، میں عربی میں۔ یہ آپ شہر میں رہتے ہیں، روزانہ ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں، تقریباً ایک دن تک انگریزوں نے ضد کی کہ جب دنیا عربی سنے گی تو عربی کی شان بنے گی، مولانا انگلش میں بیان کرو، اگر دوسرا مولوی ہوتا تو کچھ نہ کچھ میری طرح ای بی ڈی سی 1 2 3، مولانا نے کہا نہیں، میں مدرسوں کا مولوی ہوں، میں مفتی کا بیٹا ہوں، میں انگریزوں کے سینے پہ کھڑے ہو کر قرآن کی زبان میں بیان کروں گا۔ یہ ذمہ داری کا مجمع ہے، عام مجمع نہیں ہے، قیامت تک میں اس بات کا گواہ ہوں، انگریزوں کے سینے میں کھڑے ہو کر دودائی روڈ مدرسہ میں بیان کرنا آسان ہے، چاروں صوبوں میں سٹیج پہ جلسے کرنا حقانی صاحب، ڈاکٹر صاحب آسان ہے، نیو یارک امریکہ جنرل اسمبلی، عربی نبی کے دشمن، ختم نبوت کے باغی بدماش، آج جنہوں نے عراق پہ بم مارے اور درباروں کو برباد کیا، کربلا پہ بم مارے، اور جناب آج جو امریکہ افغان طالبان کا قاتل ہے، ان کے سینے پر کھڑے ہو کر عربی لباس میں 3 گھنٹے اسلام کی فضیلت، اسلام نظام عدل ہے، نظام امن ہے، نظام برکت ہے، نظام رحمت ہے، یہود نصارہ دشمنان اسلام، منکرین ختم نبوت، دشمنان حدیث، دشمنان کعبۃ اللہ، دشمنان روضہ رسول اللہ، پینٹ شرٹ والے، نبی کی تہذیب اور حجامت کے دشمن، عربی زبان کے دشمنوں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کر 3 گھنٹے جنرل اسمبلی میں، بے نظیر گورنمنٹ میں اگر عربی میں اسلام اور قرآن کی فضیلت بیان کی تو دیوبندی عالم مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، سرحد حکومت میں پاس ہو رہا ہے، وہ وقت آئے گا جب پاکستان میں شان والی سرکاری زبان انگریزی نہیں ہوگی بلکہ عربی ہوگی، کیونکہ ہم قرآن کے خادم ہیں، قرآن سے ہماری نسبت اور شان ہے۔
بات میں یہ کر رہا تھا کہ مہینے کا نام ربیع الاول ہے. ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی پہلا. جانتے نہیں ہو؟ اول دوم سوم ہے نا. دنیا میں خزاں تھی، آپ کے یہاں گرمی آ رہی ہے، باغ سبزیاں مرجھا جاتی ہیں. مولوی صاحب گرمی ہے، سردی میں پتے جھڑ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں. مولوی صاحب سردی ہے، بہار آئے گی تو کھیتیاں، سبزیاں، باغات. سمجھو میری بات کو. ربیع الاول کا نام اللہ نے، رسول اللہ نے ربیع الاول کیوں بنایا؟ ختم نبوت آمنہ کے لال سرکار مدینہ نور نگینہ سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ. نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے انسانوں پر خزاں تھی. انسان کو بیٹی کا پتہ نہیں تھا، ماں کا پتہ نہیں تھا، باپ کے ادب اور قدر کا پتہ نہیں تھا، اللہ کی پہچان نہیں تھی. پانی کی جگہ شراب پیا جاتا تھا، بیت اللہ میں بتوں کے سجدے ہوتے تھے، ہوش نہیں تھا. ربیع الاول میں پیدا ہونے والے محمد عربی کی برکت سے انسان پر بہار آئی. زمین میں بہار، جانوروں پہ بہار، مائی دائی حلیمہ کے گھر بہار، غریبوں کی بہار، حلیمہ کی بکری پر، اونٹنی پر، مکہ میں بہار، مدینے میں بہار، زمین پر بہار، آسمان پر بہار، انسان پر بہار، توحید کی بہار، برکت کی بہار، رحمت کی بہار. آج ہماری جنگ ہے. قادیانی، برطانیہ، امریکہ کوشش کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کی بہار کو ختم کیا جائے، لیکن کسی کا باپ ختم کر سکتا؟ ابھی بھی موجودہ کاف لیگ حکومت جو ہے 1000 بڑے عہدوں پر 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک فوج میں اور تمام محکموں میں بڑے افسر جو ہیں وہ قادیانی ہیں. ہماری پریشانی ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، جہنمی ہیں. وہ مسلمان کے اوپر افسر نہیں ہو سکتے. مسلمان ادنا سے ادنا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، بڑے سے بڑا قادیانی افسر، ادنا سے ادنا مسلمان مزدور غریب کے بدن کے پسینے کے قطرے کی شان کا مقابلہ. اور قادیانیوں کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے پوری دنیا میں. ابھی ان کا بڑا تھا وہ مر گیا، مرزا طاہر لندن میں مرا. ہمارے مولویوں نے کہا ہم پاکستان میں اس کی قبر بھی نہیں بننے دیں گے. وہ وہیں دفن ہو گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ابھی اور بن گیا مرزا منحوس ہے کو، اس کا نام منحوس مسرور. ہم پھر اس کے پیچھے شروع ہیں، اس کو بھی جہنم پہنچا کے دم لیں گے. اللہ ہمیں نبی کی ختم نبوت کی غلامی نصیب فرمائے. بابا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نبیوں کی ولادت کو بیان کریں، دن ختم ہوگا، رات ختم ہو جائے گی. نبیوں کی ولادت کی بات ختم، سیرت کی بات ختم. سمندر کا کنارہ مل سکتا ہے، دریا کے کنارے ہیں، محمد عربی کی شان کا کنارہ، سیرت کا کنارہ. آپ کی یہاں کانفرنس میں نے عرض کیا تھا، آج ڈاکٹر خالد محمود خطاب کر رہا ہے، آج فلاں مولانا خطاب کر رہے ہیں. ان سے پوچھو کبھی بر صغیر کا خطیب ہوتا تھا عطا اللہ شاہ بخاری. لاہور کا مجمع رات شروع ہوئی، عطا اللہ شاہ بخاری شروع ہوا. لاہور میں 1 لاکھ کے مجمع میں تقریباً عشاء کے بعد فجر کی اذان تک 9 گھنٹے عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت، تلاوت، نبی پاک کی ولادت، سیرت، صورت، معجزات، کمالات، غزوات، برکات، اسرات، شان رسالت، نبی کے جہاد، نبی کی رحمت، معجزے. رات ختم ہوئی، جب صبح سفید ہونے لگی، آذان ہونے لگی، عطا اللہ شاہ بخاری رو پڑا. لوگوں نے کہا شاہ جی کیوں رو پڑے؟ فرمایا بس رات ختم ہو گئی، بخاری تھک گیا، پر محمد عربی کی شان کو بیان کرنے کا نہ میں حق ادا کر سکا، نہ تم سننے کا حق ادا کر سکے. تو ایک لاہور کا پروفیسر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے شاہ صاحب میں پروفیسر ہوں لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کا، میں بڑا معلومات والا آدمی ہوں. اللہ کی قسم میں نے ایسی تلاوت، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسے الفاظ، ایسی خطابت، ایسی اردو، ایسی عربی میں نے آج تک سنی نہیں. اتنی رات گزر گئی، 9 گھنٹے محمد عربی کا شان بیان ہوا. ابھی بھی تم کہتے ہو نہ میں بیان کا حق ادا کر سکا، نہ تم سننے کا حق ادا کر سکے. پھر کیسی زبان اور کیسا خطیب چاہیے، کیسے سننے والے لوگ چاہیے؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے جھوم کر جواب دیا. بتاؤں؟ کہا بتاؤ.
شاہ جی نے فرمایا میرے محمد عربی کی شان اتنی اونچی ہے، نبی کی شان اتنی بڑی ہے، نبی کی شان اور تعریف اور مدحت اور منقبت اور توصیف کو بیان کرنے کا حق ادا کرنے کے لیے زبان اور خطابت چاہیے جبریل امین کی۔ آمنہ کے لال کی سیرت اور صورت اور شان کو شاہ جی نے فرمایا بیان کرنے کے لیے، حق ادا کرنے کے لیے زبان چاہیے جبریل امین کی، نبی کی شان کو سننے کا حق ادا کرنے کے لیے مجمع اور کان چاہیے صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم میں بس تھوڑا سا فرق ہے دیوبندیوں کا باقی جماعتوں کا، ہم نبی کی ولادت کو، سیرت کو، صورت کو، نبی پاک کی شان کو بیان کرتے ہیں، نبیوں کی ولادت کو بیان کرتے ہیں قرآن۔ بولو کیا؟ بولو کیا؟ بس میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں آزاد ہوتا تو کرتا، پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، آپریشن نہ شروع کر دیں، کیونکہ متحدہ مجلس کہو نا، ابھی تو ہے نا متحدہ، اکیلا جب میں ہوتا ہوں پھر میں بھی ڈاکٹر کی طرح بڑا آپریشن کرتا ہوں، لیکن اب تھوڑا تھوڑا سمجھ رہے ہو نا؟ ربیع الاول شروع ہو گیا، پورے پاکستان میں جلسے لگے ہوئے ہیں، میلاد مصطفیٰ، سیرت النبی۔ ایک فیصلہ آپ کرنا، میں قرآن سٹیج پہ رکھ کے بیٹھا ہوں، میں 10 نبیوں کی ولادت سناتا ہوں جن کی پیدائش کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کے قائد بیٹھے ہیں، سندھ کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، نبیوں کی ولادت قرآن میں، نبیوں کی سیرت بھی، صورت بھی، ان کی تبلیغ بھی، نبیوں کی تعلیم بھی، نبیوں کی اولاد بھی، نبیوں کی تبلیغ بھی، اور باقی مارکہ ربیع الاول میں نبی پاک کو بیان کریں گے۔ قوالی توانا سمجھ داؤ، ڈاکٹر سمجھائیں دو پانچی زبان میں تواں کے سدھو کریں لائی۔ قوالی ہے کہ نہیں؟ پرسوں فیصل آباد میں میرا جلسہ تھا، ہم ادھر قرآن پڑھتے رہے، دوسری طرف مولوی صاحبان مسجد میں نعت خانوں کو بلا کر، ہمارے نعت خان تو امداد اللہ وغیرہ، ان کو دیکھو معلوم ہوتا ہے شیخ الحدیث ہیں، ان کے نعت خان چہرے پہ داڑھی پہ اس طرح سر ننگا، میرے مقابلے میں مسجد میں لاؤڈ سپیکر میں بینٹ باجا، تنبورا، ڈھول نکارا رکھ کے ساری رات وہ بینٹ باجے پر نبی 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 نبی۔ ہم قرآن پڑھتے رہے، آپ فرمائیں ثواب قرآن میں ہے یا ڈھول نکارے میں؟ جی، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آپ گرمی میں بیٹھے، اللہ قبر کی گرمی سے بچاوے۔ لاڑکانہ کے مواحدوں، امیروں، غریبوں، علماء کرام، دکانداروں، زمینداروں، صنعت کاروں، مزدوروں، بیبیاں، پڑھے لکھے بچے مسجد میں بیٹھو، میری رعایت نہ کرنا، نبی علیہ السلام ہمارے لیے قرآن لائے ہیں یا قوالی گانا بجانا؟ نبی پاک نے سنا ہے؟ لیکن آج ولیوں کو، نبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے گانا بجانا۔ ہم ولی کو بھی قرآن میں بیان کریں گے، نبی کو بھی۔ مشہور نبی پیدا ہوئے، ان کی پیدائش قرآن میں ہے یا نہیں؟ جلدی بولو۔ مشہور نبی ابراہیم علیہ السلام، جن کی دعا سے آمنہ کے لال پیدا ہوئے، تفصیل کا ٹائم نہیں، ابراہیم علیہ السلام ایسے دور میں پیدا ہوئے، میں یہاں تفسیروں میں دکھاتا ہوں، نمرود مشرک بادشاہ بت پرستی کا دور عروج پر تھا، اس کے مولویوں نے کہا ہماری کتابیں بتاتے ہیں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جو تیری حکومت کا کھانا خراب کرے گا، بتوں کو توڑ کے اللہ 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 کی توحید، اللہ کا سجدہ، اللہ کی پکار، اللہ کی منت منوتی۔ نمرود نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا۔ میں کتاب میں پڑھاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا بابا مشرک تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ یاد رکھنا نبی جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں خوشبو ہوتی ہے، تو کیا ہوتی ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے نبی پاک کی اماں جس کے شکم سے پیدا ہوئے اس کا نام آمنہ ہے۔ کیا نام ہے؟ امن والی۔ آج امن ہے تو نبی کی سنت میں ہے، شریعت میں ہے، ورنہ بد امنی ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہے میری پیشی لگ جاتی تھی، میرا سسر تمہاں چھا چاہندہ سارو دلائیو تو صحیح
सौरा जो था वो नबी पाक का दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब। अम्मा आमना कहती है रोजाना मेरी पेशी लगाता था, मैंने बैतुल्लाह में उसको कसम दी। वो कहता था तू जवान बेवा हुई है, तेरे कमरे से खुशबू आती है, तेरे जिस्म से खुशबू आती है। मक्के में कुरैश सरदार घरों में औरतें तबसरा कर रही हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की ये बहू बेवा जो है ना, बेवा आमना खुशबू लगाती है, हमें मिलती नहीं कहीं खुशबू। ये याद रखना, आज जुम्मा है, तुम सब अच्छे कपड़े हजामत गुस्ल खुशबू लगा के आए, कहो ये नबी की सुन्नत है। औरतों को ऐसी खुशबू लगाना जायज हराम है, कहो औरतों को खुशबू लगाना। अम्मा आमना कहती है मेरे कमरे से खुशबू महकती थी, मेरी पेशी लग जाती थी, मैंने बैतुल्लाह में कसम दी सरदार अब्दुल मुत्तलिब को, न मैंने खुशबू लगाई है, न किसी दुकान से खरीदी है, न मुझे शौक है। सरदार साहेब मेरे शिकम में बच्चा है, जैसे जैसे मेरे शिकम में बच्चा मुकम्मल हो रहा है इसी की खुशबू महक रही है। अब ये तफसील का टाइम नहीं, ये मदरसा है, डॉक्टर साहब आपको रोजाना जलसों में बताएंगे। बड़े मौलाना अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, पूछो, अल्लाह का कानून है, हर सच्चे नबी के जिस्म से खुशबू होती है। बड़े बड़े लोग जाएं, इत्र सेंट खरीद करें, किसी दुकान से अत्तार से वो खुशबू न ले सकते हैं, न मिल सकती है जो नबियों के पसीने में, मोहम्मद के मदीने में खुशबू है सल्लल्लाहु। अल्लाह आपको मदीना ले जाए। हम तो जाते हैं, आप भी जाएंगे ना, या मदीने वाले को यहां मंगवाएंगे? ख्याल करो, मुल्तान में पिछले साल मौलवियों ने क्या किया, 12 रबीउल अव्वल को सावे रोजे का मॉडल बना लिया। मॉडल उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली पे रख के कहा आओ बाबा पैसे भी डालो, रोजे की जियारत करो मुल्तान में। डॉक्टर साहब को पता है मेरा वहां दफ्तर है, हर साल डॉक्टर साहब मेरे मुबल्लिग जमात के मंगवाते हैं, मजलिस उलमा अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी कौ रहमतुल्लाह अलैह। मैंने चोरी चोरी जाके डीसी को कहा मौलवी साहब, डीसी साहब जी मौलवी साहब, मैंने कहा मौलवियों ने तो रोजा बना लिया, 12 रबीउल अव्वल को जियारत करा रहे हैं, एक तबूत जो है 10वीं मुहर्रम का, उससे हम परेशान हैं, ये दूसरा काम शुरू हो गया सावे रोजे वाला मुल्तान में। डीसी ने छापा मारा, मौलवियों पर पाबंदी लगाई, वरना पूरे पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल को सावा रोजा बना के वो जुलूस बनाते, आओ भाई मदीना भी यहाँ, सावा रोजा भी यहाँ, रोजे वाला भी पाकिस्तान में। ये तो सब कुछ यहां बना लेते। हमारी तारीख है, नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी के बाद कोई नया मोहम्मद मुस्तफा नहीं, गुंबद खजरा के बाद कोई गुंबद खजरा नहीं। अल्लाह आपको ले जाए। जो होते हैं आशिक वो जाते हैं दर पर, वो जाते हैं, वो दर दर नबी को बुलाते, वो दर दर नबी को फिराते। एक हाजी साहब गया था हज पर, कहो आमीन। देखो ये कबूलियत का इज्तिमा है, आलिम तालिब बैठे हैं नमाजी, अल्लाह हज नसीब फरमावे। हाजी साहब हज से वापस आया, हज की शान देखो, लाड़काने का मजदूरी करने वाला दुकानदार वो बैठा है, कोई उसको सलाम ही नहीं करता। जब बैतुल्लाह रोज़ा रसूलुल्लाह देख कर आता है, फिर सारे लोग फूलों के हार लेके इस्तकबाल, उसको चूम रहे हैं। वो बाबा वही दुकानदार है, कल तुम इसको सलाम कलाम नहीं करते थे। ओ मौलवी साहब तुझे क्या पता, दुकानदार वही है लाड़काने का, अब हम इसका इस्तकबाल कर रहे हैं, स्टेशन पर चूम रहे हैं, इसलिए इसके पांव लगे हैं, बैतुल्लाह का तवाफ किया है, इसकी नजर पड़ी है गुंबद खजरा रोज़ा रसूलुल्लाह, इसलिए बैतुल्लाह और रोजे की निस्बत से हम इस्तकबाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का हाजी आया और जनाब लोग इस्तकबाल करने के लिए गए, वो पहले से डॉक्टर की तरह घर में पहुंच गया। लोग घर गए, भाई हमने दुआ करानी थी, हाजी साहब पहले पहुंच गया। घर वालों ने कहा कि हाजी साहब परेशान है, मस्जिद में है, हदीस शरीफ में है, यहाँ हदीसें रखी हैं मदरसे में। मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौ रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने लिखा है जो हज करके आवे उसकी यारी मस्जिद के साथ लग जावे, तुम उसके साथ दोस्ती बनाओ। हज करके आवे जिसको मस्जिद नसीब ना हो वो बैतुल्लाह का मुजरिम है, उसका हज कबूल नहीं है।
لوگ مسجد میں گئے, آگے گئے تو حاجی صاحب رو رہا تھا. لوگوں نے کہا یار اس کو خوشی ہے, ہم مبارک دینے کے لیے آئے ہیں, یہ کیوں رو رہا ہے؟ بیٹھ گئے. وہ رو رہا تھا, کہہ رہا تھا میں اس لیے روتا ہوں, میں تو مدینہ دیکھ کے آیا ہوں. کیا ہوا؟ کہتا ہے پاکستان میں آیا ہوں, یہاں گانا بجانا, زنا کی باتیں, سگریٹ, چرس, حفیم, بے نمازی مدینے میں نے دیکھا. پھر کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے مدینے کے دن رات اللہ اکبر, کہو اللہ اکبر. رو رہا ہے, لوگ بیٹھے ہیں, کہتا ہے مدینے کے اوقات اللہ اکبر, مدینہ کے برکات, مدینے کے اثرات, مدینے کے شجرات, مدینے کے ثمرات. اور حاجی نے آخری شعر کہا, کہتا ہے ہندوستان پاکستان میں تو پریشان ہوں, ولیوں کی قبروں پر بے پرد عورتیں دھمال ڈال رہی ہیں, بے نماز, سگریٹ پینے والے, بے دین, وضو نہیں, غسل نہیں, چرس پی رہے ہیں, حفیم نشہ کر رہے ہیں, ولی کی درگاہ پر عورتیں سجدے کر رہی ہیں, شرک و بدعت کا مرکز بنایا ہوا ہے ولیوں کی قبروں کو. ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح, ہے یا نہیں؟ بس تھوڑا سا یہی فرق ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب کے سٹیج سے, ممبر محراب سے کہتا ہوں, اگر یہ دو جماعتیں مولوی صاحبان مسجدوں میں یا غوث الاعظم دستگیر یا محبوب سبحانی بغداد دیاں گلیاں سانو کافی سانو کسے ہور دی لو, اگر مولوی صاحبان 11ویں منا کر پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کا بھائیوال نہ بناتے, آج عراق میں بغداد میں ان کے روضے پر بم نہ پڑتے, اگر ملنگ کربلا پنٹن مولا علی مدد اگر یہ نعرے نہ لگاتے, انہوں نے 1300 سال 1200 سال اللہ کی بے نیازی کو چیلنج کیا, اللہ کی توحید کے باغ کو اجاڑا. ان کی شرک اور بدعت اور قرآن کی بغاوت کی وجہ سے اللہ کو غصہ آیا. آج عراق میں بم پڑے, محبوب سبحانی کا روضہ بھی شہید ہو گیا, نجف اشرف کربلا کے قبے بھی شہید ہو گئے. اللہ نے دکھا دیا مولویوں میں نہ بچاؤں تو دربار والا پیر بچا سکتا؟ تمہیں ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتایا. میں جامع مسجد میں بیٹھا ہوں, قرآن کے سامنے قسم کھا رہا ہوں, جب جنگ ہو رہی تھی امریکہ اور صدام کی, تو 7 سال سے ایک ملنگ صاحب بیٹھا تھا, اس کا نام عبدالحمید خولائی ہے, اس کا باپ بھی بڑا پیسے والا, وہ بھی بڑا پیسے والا, شیعہ تھا, خلافت راستہ کا منکر. وہ امریکہ میں بیٹھے تھے جب صدام لڑ رہا تھا. میں نام بتا رہا ہوں, پورے پاکستان کے ٹی وی میں اخباروں نے بڑا فوٹو دیا اس کا. دن بھی جمعہ کا تھا جب جنگ ہو رہی تھی پچھلے مہینے اپریل میں. تو اس کو وہ ہے نا برطانیہ کا وزیر اعظم, اس کا نام ہے ٹونی بلٹیئر. بلٹیئر ہے, میں تو انگریزی پڑھا ہوا نہیں, بلٹیئر سمجھتا ہوں. برش انسانیت کش, بش کش ہیں. ہمارے پنجاب میں جب اٹھ کو کہا جاتا ہے نا, اٹھ کو کہا جاتا ہے بیٹھو تو ہوش, سمجھو نا, اٹھ کو ہوش, ادھر بش, انسانیت کش, سمجھے نا. میں قرآن مجید کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, تمام اخبارات پاکستان میں چھپے, اس ملنگ کا نام عبدالحمید خولائی ہے, اس کے ہاتھ میں برطانیہ کے پرائم منسٹر ٹونی بلٹیئر کا ہاتھ تھا. اخباروں میں فوٹو چھکایا, چلو صدام کی حکومت ختم, تجھے وزیر اعظم بنائیں گے. وہ آیا برطانیہ سے عراق میں, اس نے کہا مولا علی نے مدد کی, پہلے میں کربلا میں حاضری دوں, پھر مولا علی کو سلام کروں کہ ہماری مدد کی, صدام کو ختم کیا. اب اس کے ساتھ برطانیہ امریکہ کی فوج تھی, وہ تو کافر ہیں, شراب پیتے ہیں, انہوں نے تو مسجد میں دربار میں جانا نہیں تھا, وہ باہر کھڑے ہو گئے. اس کو مجتہد صاحب, کالا جبہ, کالا پٹکا پگڑی, وہ اندر گیا. نجف اشرف, مولا علی اندر بیٹھے تھے, صدام کے فوجی, انہوں نے وہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اب فوج باہر کھڑی ہے, وہ مجتہد صاحب آئیں تو ان کو وزیر اعظم بنائیں, وہ تو اندر ٹکڑے ٹکڑے لاش اس کی پڑی ہے نجف اشرف دربار میں. 3 گھنٹے بعد فوجی نے کہا دیکھو یار وہ مولانا صاحب, مجتہد صاحب, مولا علی وہ کدھر گئے؟ اندر دیکھا تو ٹکڑے ٹکڑے. وہ بھئی اس کو تو وزیر اعظم بنانا تھا, اس کو کیا کیا؟ کہا بس جانے یا علی.
بن گیا وزیر اعظم. انشاءاللہ تم گھبراؤ نہیں، یہ صدیق عمر عثمان علی کے غلاموں کی دنیا ہے، اور ان کی مدد کون کر رہا ہے؟ یہ جمعیت والے بڑے ہوشیار ہیں. مولانا نے ساجد نقوی کو ساتھ ملایا، ہمارے مولوی نے بڑا شور کیا. میں نے کہا یہ پٹھان مولوی ہے، اس کا کھانا خراب کرے گا. ساری سیٹیں خود لے گیا. یا رسول مدد والے کو 1-2 سیٹیں، یا علی مدد والا فارغ. ملتان میں جمعہ کو جلسہ تھا، میں بھی تھا. ساجد نقوی ناراض تھا، میں جلسہ نہیں کروں گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھوڑا بیان کرو. وہ ناراض ہے، کہتا میں تمہارے ساتھ ملا، وہ میرے اوپر وہ ناراض ہیں، ساری سیٹیں تم لے گئے، مجھے 1 سیٹ بھی نہیں، مجھے کیا فائدہ. مولانا نے کہا بس جانے یا علی، سیٹیں تو یا اللہ مدد والوں کو، دنیا میں بھی جنت میں بھی، بس تم جانے یا علی. یا اللہ مدد پہ آؤ، سیٹیں ہی سیٹیں ہیں. یہ اللہ نے سیٹیں بنائی اپنی توحید کے لیے ہیں. مولویوں، میں اپنے دیوبند کے مرکز سے تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. اللہ کے گھر میں تم نے خدا کے گھر کی بغاوت کی. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا رسول اللہ. ادھر انہوں نے کہا یا علی مدد. آج بغداد میں مولا علی کے روضے پہ بم پڑے، کربلا کی دربار شہید ہو گئی، محبوب سبحانی کے روضے پہ بم برسے. اللہ نے کہا دیکھو، تم کہتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی مدد کرتا ہے، وہ کہتے تھے کربلا والے پنجتن مولا علی مدد. اللہ کہتا ہے میں نہ بچاؤں تو کوئی بچا سکتا؟ اب بھی آ جاؤ، مدد کون کرے گا؟ کون کر رہا ہے؟ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جناب نبی پاک کو صلی اللہ، آج تک مدینے جاؤ اللہ لے جائے. وہ حاجی رو کے کیا کہہ رہا تھا؟ آخری شعر جو اس نے کہا سب لوگوں کے آنسو نکل آئے. کہتا ہے میں مدینے کے فراق میں رو رہا ہوں. کیا پریشانی ہے تجھے؟ کہتا ہے پریشانی یہ ہے یہاں آ کر لوگ ولیوں کی قبروں پہ منتے، میلے، کھانا گانا بجانا تماشے. میں وہ قبر دیکھ کے آیا ہوں. کون سی قبر؟ علماء بتاتے ہیں ما بین بیتی و منبری منظار قبری وجبت لہو شفاعتی. کہتا ہے میں اس لیے روتا ہوں، وہ قبر النبی اور محراب و منبر. یہ اس نے آخری شعر کہا عشق رسول میں. کہتا ہے وہ قبر النبی، وہ قبر النبی، وہ قبر النبی اور محراب و منبر، نہ شرک اور نہ بدعات. اللہ اکبر. نہ شرک اور نہ بدعات. اللہ اکبر. کہتا ہے پاکستان میں تو مسجدوں میں بھی شرک کر رہے ہیں، ولیوں کی قبروں پہ بھی سجدے، منتیں، عورتوں کے تماشے. لیکن میں وہ روزہ دیکھ کے آیا ہوں، نبی بھی پاک، مدینہ بھی، نبی کا روزہ بھی عرس سے، سمجھے نہیں؟ عرس ہوتا ہے وہاں، سندھ کا پتہ نہیں. پچھلا جمعہ میں نے پنجاب کے وہاڑی شہر میں پڑھایا. ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں پنجاب میں بتا سکتا ہوں. پچھلا جمعہ میرے ساتھ جو نعت خواں ہے وہ رو پڑا. اشتہار لگا ہوا تھا پیر نو بہار شاہ کی دربار کا عرس مبارک کا. عرس مبارک میں کیا ہوگا؟ یہ گانا گانے والی نصیب و لال شازیہ خشک عطا اللہ نیازی سائیں کی درگاہ میں عرس میں آئیں گے. عرس مبارک، عرس عطا اللہ نیازی